کہ اچانک سے کہاں سے سارے پرانے چہرے 2007 کی تحریک والے نکل آئے ہیں اور آج اتنی بڑی بڑی دعوے کیے ہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرائیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی کا کارکن نظر نہیں آتا، پارٹی کا وکیل ہمیں اس سچ نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M2M چینل اور آج میں ہوں یہاں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ سابق کہوں کہ صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جس میں حامد خان، منیر ملک، علی احمد کرد اور عابد زبیری سمیت باقی جو سینئر قیادت تھی اس وقت 2007-8 میں وکلا تحریک وہ یہاں اکٹھی ہوئی، ان کی جانب سے ایک نیشنل الیکشن کمیٹی بنائی گئی۔ اس نیشنل الیکشن کمیٹی کا آج ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ان کی جانب سے تو بہت اچھے فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن یہ فیصلے قابل عمل ہوں گے یا نہیں یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن ان فیصلوں کے اوپر آج میرے ساتھ فیصل حکیم کی جگہ موجود ہے، طیب بلوچ، یہ بھی سپریم کورٹ میں جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے اس کے صدر رہے، میں بھی صدر رہا ہوں، جنرل سیکریٹری رہے، تو ہمارا یہاں سپریم کورٹ کے ساتھ پرانا رشتہ ہے۔ طیب، کیا دیکھتے ہیں؟ سارے وہی پرانے چہرے، پرانی باتیں اور سب کچھ۔ سر بات یہ ہے کہ وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے کہا تھا کہ وکلا تحریک شروع کی جائے، اور جو ہے وہ اپنا منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے کے لیے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے 40-50 اور ایک دفعہ 100 سے بمشکل وکیل اکٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملک بھر میں ایک ریفرینڈم کرائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، جو آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور یہی تو ریفرینڈم تو تب کریں نا جب لوگ ہوں ساتھ آپ کے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو وکلا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب ہوا تھا، یہ تو حامد خان نے علل اعلان ٹی وی چینلوں پہ ہر جگہ پہ کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی اس سے دور ہو جائے، یہ وکلا کا جو ہے وہ سب سے بڑا الیکشن ہے، وکلا فیصلہ کریں گے، اور یہ 26ویں ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہے، اور 26ویں ترمیم کے خلاف وکلا نے جو ہے وہ تو ریجیکٹ کر دیا جب آپ گروپ کو ہٹا دیا تو آپ کا ریفرینڈم ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس جواز نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کو جو ہے وہ بس طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ اپنی اٹیمپٹ۔ لیکن یار میرا سوال آپ سے وہی تھا، ظاہر ہے جب الیکشن سامنے آ گئے، رزلٹ آ گئے، تو ان کا جو موقف ہے وہ تو دم توڑ گیا۔ مجھے یار سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سے کہاں سے سارے پرانے چہرے 2007 کی تحریک والے نکل آئے ہیں اور آج اتنی بڑی بڑی دعوے کیے ہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرائیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی کا کارکن نظر نہیں آتا، پارٹی کا وکیل ہمیں اس سچ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کمیٹی جو وکلا کی بنائی گئی ہے، یہ کس گروپ کی ہے؟ حامد خان گروپ کی ہے نا۔ اب حامد خان جو ہے وہ تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، آف کورس پارٹی افیلیشن ہے، پارٹی افیلیشن ہے، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو عمران خان کو جواب دینا ہے۔ عمران خان نے آلریڈی ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وکلا تحریک چلائیں، جو یہ فیل ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں بس ایک چیز چلتی رہے، خان کو کہیں جی ہم نے ایکشن کمیٹی بنا دیا، فارمیلٹی ہے جو بھی، یعنی کہ اب وکلا تو مسترد کر دیے ہیں، اب انہوں نے خان کو تو کسی طریقے سے جواب دینا ہے نا۔ نہیں، یہ خان کو کیوں جواب دے رہے ہیں؟ یہ تو قوم کو جواب دے نا کہ چیزیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی میرا یہ موقف ہے طیب صاحب کہ ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرے۔ انہوں نے اپنا اتفاق رائے سے وہ ساری چیز منظور کی، انہوں نے ایکس کی، وائی کیا، زیڈ کیا، انہوں نے کیا نا، تو یہ کون ہوتے؟ سر یہ دیکھو، یہی تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ وکلا ہوتے کون ہے، وہ کرنے والے۔ وکلا کا تو سب سے مین کام ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کانسٹیٹیوشن بن گیا، 26ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہو گئی ہے، اب یہ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہے، بیسکلی یہی بات ہے، 26ویں ترمیم کو نہ ماننا یا اس کے خلاف۔ اچھا پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں وکلا تحریک چلائیں، دوسری سائڈ پہ وہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی جو اسی 26ویں یعنی ترمیم کے تحت جو چیف جسٹس بنے ہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا دی، سارا کو اپنی وہ نام بھی بھیج دیے، سارا کچھ۔ تو بیسیکلی یہ ایک پیچھے پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ہم تحریک انصاف کہتے ہیں، اس کا ایجنڈا حامد خان جو ہے وہ وکلا تک لے کے آ رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، یہ جتنے بھی آپ نے آج صدور دیکھے یہ سارے حامد خان گروپ کے صدور تھے نا، تو وہی ہیں، اور انہوں نے یار ٹھیک ہے صدور تو وہی ہے۔ عابد زبیری صاحب پٹیشن فائل کر چکے تھے PTI کے حق میں، منیر ملک صاحب اچانک سے سامنے آ گئے، علی احمد کرد صاحب سارے سچویشن میں چپ تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، آج وہ بھی سرفیس پہ آ چکے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسی چہرے ہیں جو اب بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں۔ صحیح ہے، جو چہرے ناپید ہو چکے ہیں وہ کس طرح سے اس قسم کی چیز کر سکیں گے جبکہ آلریڈی یہ تحریک ختم ہو چکی ہوئی ہے، بلکہ ہوئی ہی نہیں تھی شروع۔ مجھے یہ بتائیں، منیر کاکڑ صدارتی امیدوار تھے، وہ کیوں ہارے ہیں؟
ان کی ہار میں سب سے مین وجہ تھی وہ پراکسی پٹیشنر بن گئے تھے 26ویں ترمیم کے خلاف. صحیح. یہ جو عابد زبیری کے تھرو جو ایک آئی تھی جس میں پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران تھے، اس میں منیر کاکڑ کا نام لکھا ہوا تھا، تو وکلا نے تو اسی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا کہ یار یہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جب ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اچھا انہوں نے اپنے اپنے ٹینیور، اپنے اپنے عہدے، اپنے اپنے جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے انجوائے کر لی ہیں. اب یہ بس وہ کہتے ہیں دوبارہ ایک نمود و نمائش لینا چاہتے ہیں. بوڑھے گھوڑے ہمیشہ ریس میں نہیں بھاگ سکتے، نہ دوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا ہے کہ ان کا کہیں مول نہیں لگ رہا تھا تو یہ اپنا مول لگوانے کے لیے آ گئے ہیں. اور حامد خان ان کو آگے، حامد خان آپ اور ہماری سوسائٹی، حامد خان صاحب کو دیکھیں، حامد خان نے یہاں پہ آج ٹاک نہیں کی، سائیڈ پہ تھے. حامد خان نے ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے باقیوں سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن علی احمد کرد جیسے جمہوریت پسند شخص کا استعمال ہو جانا یہ میرے لیے حیرت. لیکن یہ بھی بات الگ نہیں تھی جو انہوں نے کہا ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف ایک بھی نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ تو دوہری پالیسی نہیں ہے. تو یہ تو یہی تو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے نا، یہ وہی کہ ہم نے فوائد لینا ہے، کیسز کے اندر فوائد لینے، تو ان کے خلاف نہیں بولنا، باقی کے خلاف وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے ججز اپوائنٹمنٹ والا، اس میں اپنے نام بھیج دیے. صحیح، یہ بالکل سیم. تھینک یو ویری مچ طیب صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے طیب کو بھی سنا، ہم نے بھی یہ میٹنگ دیکھی اور کور کی، اور ان کی میڈیا ٹاک بھی کور کی. اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو 2007 میں ایک عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی، اس وقت جو صورتحال تھی وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی. اس وقت ماحول، سیاسی پوزیشن، اکنامک پوزیشن ملک کی، سماجی پوزیشن ملک کی ٹوٹل تبدیل تھی 190 ڈگریز پہ. اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب اگر اس سچویشن میں جو اس وقت ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا جو لائرز وکلا گروپ ہے، تحریک انصاف لائرز ونگ ہے، اس کی جانب سے اس طرح سے تیاری نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اچانک سے آپ چند ایک جو سینئر وکلا ہے جن کی ہم باعزت کرتے ہیں، وہ آ کے یہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم ریفرینڈم کرائیں گے. اگر سپریم کورٹ بار کی الیکشن کی طرح یہ اس جو کرانے جا رہے ہیں، جس کا اعلان کیا ہے ریفرینڈم کا 26ویں آئینی ترمیم کے، تو اگر وہ بھی ان کی ناکام ہوتی تو میرے خیال سے پھر اس کے بعد یہ اپنا بانی پی ٹی آئی کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے، اور جو رہی صحیح جو سیاسی پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. ابھی تک اتنا ہی. آئندہ پھر اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت.